لیکن اگر اسرائیل کو غزہ میں ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ سیز فائر کی امپلیمنٹیشن کرے، وہ کہ ابھی بھی وہ فل امپلیمنٹیشن غزہ میں سیز فائر کی نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جو ہے وہ دوسرے جو فرنٹس ہیں وہاں پر ایسکلیشن کر رہا ہے. مثال کے طور پہ ویسٹ بینک میں وہ ایسکلیشن کر رہا ہے، اور ابھی جو ہے وہ لیبنن میں بڑی ایسکلیشن جو وہ ہو رہی ہے، اور پچھلے 2-3 دنوں سے ہو رہی ہے. اس وقت ایک بار پھر لیبنن پر جو وہ بہت شدید بمبنگ جو وہ کی جا رہی ہے، اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈیپ انسائیڈ لیبنن بمباری کی جو وہ تیاری کر رہا ہے. کس لیے؟ جی حزب اللہ کو اٹیک کرنے کے لیے. تو یہ ایک ایسی اینٹی ہے جو بار بار اپنے اقدامات سے یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ صرف وائلنس پھیلا سکتی ہے، اس کو اس کے سوا کوئی اور زبان نہیں آتی ہے. یہ نہ ڈپلومیسی کرنا جانتی ہے، نہ یہ میننگ فل مذاکرات کرنا جانتی ہے. دنیا کا کوئی ملک اس طرح سے بیہیو نہیں کرتا ہے جو مسلسل اپنے ہمسایہ ملکوں پر بمباری کرتا چلا جا رہا ہے، بمباری کرتا چلا جا رہا ہے. دنیا کا کوئی ملک اس طرح سے سروائیو نہیں کر سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی ملک اس طرح سے بیہیو کرتا ہے جس طرح سے اسرائیل جو ہے وہ کر رہا ہے. تو وہ یعنی مسلسل ایک بامبنگ کی سٹیج میں رہ کر اپنی ہیجمنی ثابت کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ برے طریقے سے جو فیل ہوئے. دوسری طرف ناظرین، ٹرمپ نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ جو پیجرز اٹیک ہوئے تھے اس میں وہ مکمل طور پر آن بورڈ تھے. یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے جو ان کی جانب سے کیا گیا ہے. پھر گلوبل لیول کے اوپر اسکلیشن بڑھ رہی ہے. وینزویلا نے ہزاروں اپنے فوجی جو ہے وہ ڈپلائے کیے ہیں. یوکرین کا معاملہ اس انداز میں بگڑ رہا ہے کہ پیوٹن نے کہا ہے کہ ہم اوور ویلمنگ رسپانس جو ہے وہ دیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو زیلنسکی رجیم ہے اس کو اب نشانہ بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں زیلنسکی وہاں پر موجود ہے، اس کی حکومت موجود ہے. اگر پیوٹن چاہے تو وہ زیلنسکی کی رجیم جو ہے وہ اس کو چینج کر سکتے ہیں. جان بوجھ کر انہوں نے گورنمنٹ کو نشانہ نہیں بنایا ہے کیونکہ وہ معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب چونکہ دوسری طرف سے مسلسل فنڈنگ ہو رہی ہے، اب لانگ رینج میزائلز دینے کی بات ہو رہی ہے، اور جو مزید لیتھل ویپنز ہیں وہ ان کو دیے جا رہے ہیں، اور جو انرجی انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں. تو اب پیوٹن نے کہا ہے کہ ہمارا جو رسپانس ہے وہ اوور ویلمنگ ہو سکتا ہے. کچھ دن پہلے پیوٹن نے یہ کہا تھا کہ جو رشیا کی شکست کے خواب دیکھتے ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ ابھی تک ہم نے یوکرین میں کچھ بھی سیریس تو شروع ہی نہیں کیا ہے. ابھی ہم نے کچھ بھی سیریس شروع نہیں کیا ہے، یہ تو بس ہم ایک چھوٹا سا آپریشن کر رہے ہیں. ابھی مطلب تم تو اسی پر ہمارے شکست کا خواب دیکھ رہے ہو. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رشیا کی جو ریئل کیپیبلٹیز ہیں وہ تو ابھی ہم نے 1% بھی ان کا استعمال شروع بھی نہیں کیا ہے. ابھی تو ہم سیریس کچھ کر بھی نہیں رہے ہیں، یہ تو ہم ایک چھوٹا موٹا آپریشن جو وہاں پر کر رہے ہیں. تو جو رشیا کی شکست کے خواب دیکھتے ہیں. تو یہ ایک نیا چیپٹر آف ایسکلیشن ہے جس میں مزید سینکشنز لگائی جا رہی ہیں، جس میں جوائنٹ آپریشنز کیے جا رہے ہیں، جس میں لانگ رینج کی جب بات کی جا رہی ہے. تو اس پر پیوٹن کا جب رسپانس آیا. اچھا، اسی درمیان ناظرین کائرو سے جہاں پر فلسطینی لیڈرشپ پہنچی ہے اور تمام جماعتوں، تمام فیکشنز جو ہیں ان کے لیڈرز پہنچے ہیں اور فلسطینیوں کا ایک نیشنل ڈائلاگ ہو رہا ہے، وہاں سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے. فلسطینی اب بڑی وزڈم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، حماس بڑی وزڈم کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور اسرائیل جس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا حماس وہ چیزیں جو وہ کر رہی ہے. انہوں نے کہا ہے، حماس نے یہ اناؤنس کیا ہے اور جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے کہ ہم غزہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، غزہ کی جو گورننس ہے، وہ کسی جو ایک ٹیمپریری باڈی ہے اس کے حوالے کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے کیونکہ اس سے جو پلان ہے وہ مزید آگے بڑھے گا. یعنی حماس نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ غزہ کی گورننس کسی کمیٹی کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ فلسطینی کمیٹی ہوگی. اسرائیل نہیں چاہتا. اسرائیل چاہتا ہے کہ حماس جب وہ پوائنٹس کے اوپر سٹک ہو جائے. تو حماس نے یہ بہت بڑا وزڈم کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے. ہتھیار ان کے پاس رہیں گے اور ہتھیار وہ تب دیں گے جب سیکورٹی گارنٹیز حاصل ہو جائیں گی یا فلسطینی ریاست کے حوالے سے کوئی کمٹمنٹ دی جائے گی. لیکن یہ پلان آگے بڑھے گا. یہ حماس کا بڑا زبردست آپ کہہ لیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل فورسز وہ آئیں اور یونائٹڈ نیشن کو جلد از جلد جو ہے وہ ریزولوشن پاس کرنی چاہیے کہ انٹرنیشنل فورسز یہاں پر بھیجی جائیں سیز فائر کو مانیٹر کرنے کے لیے. یہ دونوں جو چیزیں ہیں، نیشنل ڈائلاگ، پھر گورننس، اور تیسری چیز کہ یونائٹڈ نیشن کے مینڈیٹ کے ساتھ فوجیں، تینوں کو
پورے کنسنسس کے ساتھ حماس اور تمام فلسطینی فیکشنز نے قبول کر لیا ہے. یہ اس وقت کی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ اسرائیل کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ بام شیل ہے. اسرائیل کے لیے یہ ایک بام شیل ہے, کیونکہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ریجن میں وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کھیل رہے ہیں, تو اسی طرح فلسطینیوں کے اندر بھی وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کھیل رہے ہیں. فلسطینی اتھارٹی اور حماس کی جو آپس کی لڑائی ہے, اس ڈیوائیڈ اینڈ رول میں وہ کھیل رہے ہیں. تو اب ان کا یکجا ہو جانا کسی پوائنٹس کے اوپر, اور وہ پوائنٹس جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ پوائنٹس ہیں اور جو ٹرمپ کے پلان کا حصہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے اوپر ایگری ہو جانا. ظاہر کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ان پوائنٹس کو وہ اپنی فیور کے اندر ایکسپلائٹ کرے. اب ان پوائنٹس میں تو حماس, جو ٹرمپ کا پلان ہے اس میں حماس نے ڈسارم ہونا ہے, تو حماس جو اصولی بات ہے وہ کر رہی ہے, یعنی وہ فوری ہتھیار نہیں ڈال رہے ہیں, وہ گورننس حوالے کر رہے ہیں. جو اصولی بات ہے, جو عربز اور OIC جو ممالک ہیں جو اس بات کو انڈورس کرتے ہیں, تو وہ اس کے مطابق آگے چل رہے ہیں. اسی درمیان آپ دیکھیے علی لہرجانی کیا کہہ رہے ہیں کہ رشیا کے ساتھ تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں, اور رشیا جو ہے جس کے خلاف اب اسرائیل کھل کر یوکرین کو اسلحہ دے رہا ہے, اور سیریا میں جو گریٹ گیم تھی وہ رشیا کو نکالنے کی تھی, اب رشیا نہ صرف سیریا میں ہے بلکہ وہ پورے مڈل ایسٹ میں کیسے آگے بڑھ رہا ہے. ماسکو مڈل ایسٹ میک اوور فرام سیریا ٹو تہران, دا گیم ہیز چینجڈ, علی لہرجانی کہہ رہے ہیں اور رشین میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے, فرام سیریا ٹو تہران دا گیم ہیز چینجڈ. تو وہ یہاں سے رشیا کو آؤٹ کرنے کی بات کر رہے تھے, اور وہ اس لیے ضروری تھا کہ کوئی متبادل پاور نہیں ہوگی, یعنی ویسٹ اسرائیل کے ساتھ ہے, چائنا اس کی یہاں پر پریزنس اس طرح سے ہے نہیں, تو رشیا جب چلا جائے گا تو پھر بچانے کے لیے کون ہوگا؟ ایک متبادل پاور تو کوئی بھی نہیں بچے گی. تو رشیا کو وہ نکالنے کی گریٹ گیم کھیل رہے تھے. وہ رشیا نہ صرف سیریا میں ہے بلکہ وہ باقی جگہوں پر بھی اپنا انفلوئنس ہے وہ بڑھا رہا ہے, اور ایران کے ساتھ مل کر. آپ دیکھیے عراق, شام, لیبنان, غزہ, یہاں پر ٹرکی کی فوجیں, ساتھ ایران موجود ہے, ساتھ رشیا موجود ہے, اور اب ٹرکی بھی چاہتا ہے کہ سیریا میں رشیا رہے. تو عالمی عدالت سے خبر یہ ہے کہ عالمی عدالت جو ہے, جو ہند رجب ایک بچی اور اس کی فیملی جو شہید ہو گئی, اس کو مارنے والے جو سولجرز ہیں اسرائیلی فوجی جو ہیں, ان کے خلاف اریسٹ وارنٹس جاری ہو سکتے ہیں. یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا عالمی عدالت کا, اور یہ نئے دروازے کھولے گا اسرائیلی سولجرز کو اریسٹ کرنے کے. یہ اسرائیلی سولجر جو ہیں یہ صرف اس اینٹی کے اندر آپ کہہ لیں کہ قید ہو کر رہ جائیں گے, یہ کسی ملک کو ٹریول نہیں کر سکیں گے. دیکھیں نتن یاہو کے اریسٹ وارنٹ ایک اور چیز ہے, ظاہر نتن یاہو کی گرفتاری اس طرح سے پاسبل نہیں ہے, لیکن فوجیوں کے اریسٹ وارنٹس وہ کسی بھی ملک میں جائیں گے, دھر لیے جائیں گے, اور یہ ایک نیا چیپٹر ہوگا. سو ICC could issue arrest warrants for Israeli soldiers involved in Hind Rajab killing. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ان اداروں کا بہت بڑا کردار ہے, اور ان کو کریڈٹ دینا چاہیے ICJ کو, ICC کو. یہ ان کے فیصلے یہ خود امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے ہیں, ان کے فیصلے یورپینز نے امپلیمنٹ کرنے تھے, ظاہر ہے انہوں نے نہیں کیے, بلکہ ان پر دباؤ تھا کہ یہ فیصلے کریں ہی نہ, یا پھر کر لیے ہیں تو ان کو ریورس کریں. تو اصل جو ہے کہ انہوں نے ریورس نہیں کیے ہیں اور فیصلے کیے ہیں. تو صحیح وقت جب آئے گا تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس آگے بڑھ رہا ہے, وہ اپنی کیپیسٹی میں اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ اس ڈائریکشن کا اشارہ ہے کہ جب وقت کا پیہا گھومے گا اور اسرائیل کا انفلوئنس جب وہ کولیپس کرے گا تو پھر ان کو دبوچ لیا جائے گا. اور اسی درمیان انٹرنیشنل میڈیا اس وقت پورا زور لگا رہا ہے کہ ان کو غزہ میں الاؤ کیا جائے, اور اسرائیل نہیں چاہتا کیونکہ ان کے بھیانک اور گھناؤنے کرائمز جو ہیں یہ سامنے آئیں گے. ہائی ٹائم فار اسرائیل ٹو لیٹ فارن جرنلسٹ انٹو غزہ, ٹھیک ہے, وہ ایک پوری کیمپین چل رہی ہے. اب پھر یہ خبر دیکھیے, ان دا غزہ سٹی فلسطینی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے باڈیز کو ریکور کر رہے ہیں, یعنی ان کے پاس وہ اکوپمنٹس نہیں ہیں, بس اپنے ہاتھوں سے ملبے کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور باڈیز کو ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہیوی اکوپمنٹ چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ فلسطینیوں کے اس وقت صورتحال ہے. دیکھیے ایک ٹائمز آف اسرائیل نے آج ایک خبر شائع کی, یہ جو ہولوکاسٹ ہے اور ہولوکاسٹ کے جو سروائیور ہیں ان کو جرمنی ہر مہینے پیسے دیتا ہے. آپ کو اس بات کا پتا ہے 1952 میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا
1952 میں کہ جتنے بھی ہولوکاسٹ سروائیور ہیں تو ان کو جرمنی جو ہے وہ پیسے دیا کرے گا. تب سے لے کر آج تک وہ $90 بلین سے زیادہ پیسے دے چکا ہے. $90 بلین سے زیادہ ڈائریکٹ کیش وہ ان کو دے چکا ہے. ٹائمز آف اسرائیل نے آج خبر لگائی ہے کہ ایک اسرائیلی سیٹلر، اس کی مدر کا جو ہولوکاسٹ سروائیور تھی، اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کو انہوں نے اپنے بیک یارڈ کے اندر ہی دفنا دیا اور اس کی موت کو جو ہے وہ جب ڈکلیئر نہیں کیا تاکہ جو ہر مہینے $4700 ملتے ہیں وہ اس کو ملتے رہیں. کافی ٹائم کے بعد جب وہ پتہ چلا کہ یہ تو اس طرح سے ہو رہا، تو اب یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی وہ جرمنی میں سوالات اٹھ رہے ہیں. آگے میں جرمنی کی آج رپورٹس آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. جرمنی جو یورپ کا انجن ہے، یورپ کا انجن اس کو کہا جاتا ہے، وہ خود کتنے بڑے بڑے کرائسس کے اندر. تو دیکھیے یہ ایک پورا سیٹ اپ ہے. ویسٹ کا پیسہ، ویسٹ کا اسلحہ، ویسٹ کی سپورٹ، ویسٹ کی ڈپلومیٹک شیلڈ، ویسٹ کا ویٹو، یہ ہے جس نے اسرائیل کو قائم رکھا ہوا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک جگہ پر وہ دراڑیں آپ کو جب نظر آ رہی. تو بات یہ ہے کہ جرمنی نے اس گلٹ میں پیسے دیتا ہے کہ جی ہم نے یہ کیا تھا. تو فلسطینیوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا، چونکہ دوسرا سب سے بڑا سپورٹر تو جرمنی ہے، امریکہ کے بعد دوسرا سب سے بڑا سپورٹر تو جرمنی ہے. تو اب جو فلسطینیوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، اس کا پھر وہ کیا کریں گے. تو ادھر اسرائیل جو ہے وہ اس نے اپنا پروپیگنڈا جو ہے وہ 20x بڑھا دیا ہے. یعنی اس کو کئی گنا پیسہ زیادہ لگا دیا ہے، پورا زور لگا دیا ہے. یعنی ظاہر ہے اس سے پہلے بھی بہت بڑے سکیل کے پر ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، لیکن اب انہوں نے اس سے بھی زیادہ 20x کر دیا ہے، اس کو کئی گنا بڑھا دیا ہے، کیونکہ ان کی لنکا جو ہے اس وقت ڈوب رہی ہے. تو اسرائیلی فارن منسٹر نے کہا ہے کہ وہ ایک کانشیسنس وارفیئر کر رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ آئی ایم ڈٹرمنڈ ٹو میک چینج. میں اس پبلک اوپینین کو ریورس کروں گا. ہر ایک ہمارا روپیہ جو ہے، شیکل جو ہے، وہ اس کاز کے لیے ایک انویسٹمنٹ ہے، وہ خرچہ نہیں ہے، وہ ایک انویسٹمنٹ ہے جو ہم پبلک اوپینین کو تبدیل کرنے کے لیے لگاتے ہیں. اینڈ وی ول اسٹرینتھن اسرائیل اینڈ اٹس اسٹینڈنگ ان دا ورلڈ. تو اسرائیل کی جو اسٹینڈنگ ہے اور اس کی ریپوٹیشن ہے، اس کو ہم مضبوط کریں گے. تو بہت بڑے پیمانے کے اوپر، یعنی یہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ہو رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اسرائیل اتنا زیادہ زور لگا رہا ہے. تو یہ ویسٹ کے لیے بھی اپنی نجات کی جنگ ہے. تو اسی درمیان جو ہے وہ لیبنن پر حملے اسرائیل کے اس وقت ہو رہے ہیں، اور ڈیپ ان سائڈ حملوں کی وہ دھمکی دے رہے ہیں. اسرائیل پریپیئرز فار ایکسپینڈیڈ اسٹرائک آن لیبنن. اور پھر ابھی اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے حزب اللہ کے اوپر اٹیک کیا اور ان کے کمانڈرز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. تو اس طرح کی باتیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر لیبنیز گورنمنٹ حزب اللہ کو ڈسارم نہیں کرے گی تو اسرائیل کرے گا، بزور بازو کرے گا. دیکھیے حزب اللہ کے خلاف، حماس کے خلاف، انصار اللہ کے خلاف انہوں نے سارے بروٹل راستے جو ہے وہ، سارے بروٹل ٹولز جو ہے وہ استعمال کیے ہیں، اور انہوں نے سویلینز کو نشانہ بنایا تاکہ یہ جو سویلین یعنی لوگوں کی جو سپورٹ ہے ریزسٹنس کے لیے وہ ختم ہو جائے. یعنی لوگ اٹھ کھڑے ہوں ریزسٹنس کے خلاف. اس میں بھی یہ فیل ہوئے ہیں. تو سارے بروٹل ٹولز استعمال کرنے کے بعد جب یہ ڈیفیٹ نہیں کر سکے حماس اور حزب اللہ کو، اور اب کہتے ہیں کہ وہ ڈسارم ہو جائیں، یہ کیسے ہوگا مجھے بتائیے. اور جو فلش لیبنیز گورنمنٹ یہ بار بار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو نبی بیری جو ریالٹی سمجھتے ہیں، اور یہ نئے پرائم منسٹر جنہوں نے کل بیان دے دیا ہے کہ ڈپلومیسی فیل ہو گئی ہے، یہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ یہ اس ریالٹی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. نبی بیری سمجھتے ہیں، جو کئی جگہیں انہوں نے دیکھی اور اسرائیل کو اور امریکنز کو دہائیوں سے ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ کیسے پاسبل ہے مجھے بتائیے. یہ تو ڈسارممنٹ جو ہوتی ہے یہ جنگ سے پہلے ایک آپشن ہوتا ہے. جنگ ہو گئی، اس میں اسرائیل کو ڈیفیٹ ہو چکی ہے، اب وہ اس طرح کا اگریشن کر کے، یہ تو اس کی ڈیفیٹ کی علامت ہے کہ اس نے ایک فل سکیل جنگ لڑی ہے دونوں سے، حماس اور حزب اللہ سے. اور نہ جنگ لڑی ہے بلکہ فل سکیل جینوسائیڈ کی ہے، اور اتنے بروٹل طریقے استعمال کیے ہیں کہ سویلینز کو نشانہ بنا کر، بچوں کو مار کر، پاپولیشن کو خلاف کرنے کی کوشش کی ہے ریزسٹنس کے. جو پیجرز اٹیک ہوئے ہیں وہ کتنا بروٹل تھا. وہ ہاسپٹلز میں پھٹ رہے ہیں، وہ بچوں کے ہاتھوں میں پھٹ رہے ہیں، وہ سویلین ایریا جو ڈیفرنٹ جگہ ہیں جہاں پر وہ استعمال ہو رہے ہیں وہاں پر پھٹ رہے ہیں، آنکھیں نبینا ہو رہی ہیں، ہاتھ ضائع ہو رہے ہیں. اتنا بروٹل اٹیک تھا. یعنی یہ کائنڈ آف نیوکلیر بام گرانے جیسا ہے، جس میں آپ بس گرا دیتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس کا ٹارگٹ کون کون ہے. یعنی آپ نے بٹن دبایا، وہ پتہ نہیں کس کس کے ہاتھ میں تھا. اتنا بروٹل وہ اٹیک تھا.
مطلب گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں، فیملی کے ساتھ ہے، وہ جناب آپ کی ساری زندگی وہ ایک اٹیک نے جب بدل کے رکھ دی. اور ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو میں آن بورڈ تھا، اس میں تو اسرائیل نے جب مجھے بتایا تھا. یہ ٹائم انٹرویو میں کے اندر جو انہوں نے انکشاف کیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ بشار الاسد کو گرانے میں پوری طرح سے ساتھ تھا. بشار الاسد کو گرانے میں جو پوری طرح ساتھ تھا. یہ دو انکشاف اور اعتراف انہوں نے کیے. تو یہ ہوگا نہیں، نہ حزب اللہ ڈسام ہوگی، نہ حماس ڈسام ہوگی. تو یہ جو سارا اگریشن ہے نا ناظرین، تو اسرائیل کو ایک ہی زبان آتی ہے نا، اگریشن کی زبان آتی ہے. وہ اسی طریقے سے ڈیل کریں گے، یہی ان کی لینگویج ہوگی، اسی طرح سے بمباری کریں گے. وہ کبھی اپنے آپ کو پرنسپلز اور کسی دائرے میں نہیں لے کر آئیں گے. بس وہ کولیپس ہی ان کا انجام ہے، اس سے ہٹ کر وہ کبھی ایسا ہوگا نہیں. تو یہ والا اگریشن جب وہ ایک فل سکیل جنگ جاریت کر چکے ہیں، جینوسائیڈ کر چکے ہیں، اس کے بعد یہ مطالبہ رکھنا کہ ڈسام ہو جاؤ، یہ شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. سٹیو بینن جو کہ ماگا کی بہت بڑی شخصیت ہے، سٹیو بینن نے کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ تھرڈ ٹرم کی طرف جائے گا اور وہ جیتے گا. ٹھیک ہے نا. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ کس لیے ہے کہ دیکھیے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ٹرمپ تھرڈ ٹرم کی طرف اس کا پورا ارادہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن تھرڈ ٹرم کیسے جیتے گا؟ سب سے بڑے مظاہرے تو اس کے خلاف ابھی سے شروع ہو گئے ہیں، اور مختلف رپورٹس ناظرین یہ ثابت کر چکی ہیں کہ اب فلسطینی کاز بھی ووٹرز بیہیویئر پر اثر انداز ہوتا ہے. یعنی ایک ہے کہ ڈومیسٹک پالیسیز کیا ہیں، فورن پالیسی کیا ہے، اکنامک پالیسیز کیا ہیں، یہ تو ہوتی ہیں نا. لیکن پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ایک مطلب فلسطینی کاز وہ بھی ووٹرز بیہیویئر پر اثر انداز ہوتا ہے. تو ٹرمپ کے جو نعرے تھے، جنگ رکوانا، امیگریشن، جو اس کے 2-3 بڑے نعرے تھے، اس کے خلاف تو مظاہرے ہو رہے ہیں. تو اس کو اپنی ریپوٹیشن بہتر کرنی ہے اور ووٹرز کی ڈیمانڈ کے مطابق جائے گا. تو ابھی تو مڈ ٹرم الیکشن جیتنا ہے نا، اس کے بعد 2028 میں جب الیکشن ہوں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹرمپ کا پورا ذہن ہے اگلا الیکشن لڑنے کا. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہی جس پر الیکشن جیتا ہے وہ چیزیں منوانا ہوں گی اور وہ ثابت کرنا ہوں گی اور اس کے مطابق کام کرنا ہوگا. امریکہ فرسٹ کو صحیح انداز میں، اصل انداز میں کر کے دکھانا ہوگا. تو ابھی پولیٹیکو نے لکھا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ہائی سٹیک ایشیا وزٹ کے اوپر جا رہے ہیں اور چائنا کے ساتھ ٹریڈ ڈیل اور بہت ساری چیزیں آن لائن ہیں. تو یہ بڑا ہائی سٹیک وزٹ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. بہت ساری چیزیں اس پہ فیصلہ ہوں گی. وینزویلا نے 20,000 ٹروپس جو ہیں وہ ڈپلائی کیے ہیں. 20,000 ٹروپس ویسٹرن جو وینزویلا ہے وہاں پر انہوں نے ڈپلائی کیا، کیونکہ ان کے بمبرز بھی اڑ رہے ہیں، گراؤنڈ آپریشن یہ وہ سارا وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. ویسے یوکرین کی جنگ کی بات کریں تو مزید فنڈنگ، مزید پیسہ، لانگ رینج ویپنز، معاملے کو بگاڑنے کی، جوائنٹ آپریشن رشیا کے خلاف، یہ ساری وہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس سے بڑی کوئی ایگزامپل ہو نہیں سکتی کہ یورپ کے لیے اس سے زیادہ ان نیسیسری اور ڈیمیجنگ وار ہو نہیں سکتی ہے. وہ کبھی اس جنگ کو جیت نہیں سکتے، بلکہ وہ سینکشن رشیا پر لگا رہے ہیں، اقدامات رشیا کے خلاف اٹھا رہے ہیں. اصل میں وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. برکس نکل رہا ہے یورپ کا. یہ جو میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس سے بڑی کوئی ہو نہیں سکتی. جرمنی، اور جرمنی کا ریفرنس میں نے آپ کو بتایا، ایک تو اسرائیل اور سارے معاملات. وہ جرمنی جو اسرائیل کو اتنے پیسے دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے اور یوکرین کو فنڈ کر رہا ہے. سب سے دوسرا، یعنی یورپ میں سب سے پہلے نمبر پر سپورٹر ہے یوکرین جنگ کا جرمنی. صورتحال کیا ہے؟ امریکہ نے سینکشنز لگائیں رشین کمپنیز کے اوپر. جرمنی جو سب سے بڑا سپورٹر ہے یوکرین جنگ کا، وہ جناب علی امریکہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سینکشنز لگائی ہیں رشیا پر یہ بہت اچھی ہیں، لیکن ایک کام کر دیں، وہ یہ کر دیں کہ ان سینکشنز کا اطلاق ہمارے اوپر نہ کریں اور ہمیں یہ الاؤ کر دیں کہ ہم رشیا سے آئل خرید سکیں، ہم رشین کمپنیز کے ساتھ ڈیل کر سکیں. یہ ہمیں الاؤ کر دیں. باقی پورا یورپ، دنیا، انڈیا، چائنا، یہ سب پر اطلاق ہو، ہمارے اوپر اطلاق نہ کرے جو سب سے بڑا سپورٹر ہے یوکرین کا. اچھا جی، آپ کو کیا یہ مجبوری آ گئی ہے کہ آپ یہ استثنا امریکہ سے مانگ رہے ہیں؟ یعنی جرمنی یہ بتا رہا ہے کہ ان کا سروائیول نہیں ہے، کہ سینکشن جرمنی پر نہیں لگی ہیں، سینکشن رشیا پر لگی ہیں، رشین کمپنیز پر لگی ہیں، اور ریلیف جو ہے وہ جرمنی مانگ رہا ہے. کیوں؟
وہ اس لیے ناظرین کہ جو جرمنی میں ریفائنریز لگی ہوئی ہیں سب سے زیادہ وہ کس کا آئل ریفائن کرتی ہیں؟ رشیا کا. تو اگر رشیا کی کمپنیز وہاں سے آئل نہیں آئے گا تو یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے, یہ ڈسٹرائے ہو جائے گی. تو جرمنی جو آلریڈی کرائسس میں ہے اور یوکرین جنگ کا سب سے بڑا سپورٹر ہے اور رشیا کے آئل اور اس کی انرجی اس پر حملے کرواتا ہے, امریکہ سے یہ ریلیف مانگ رہا ہے. فائنینشیل ٹائم, جرمنی ریسز ٹو سیکیور یو ایس سینکشنز ایگزیمپشن استثناء فار ران فٹ ریفائنریز, یہ کمپنی کا نام ہے جو بڑی کمپنی ہے. اب آپ ذرا جرمنی کی حالت دیکھیے. جرمنی ان فری فال, انڈسٹری بلیڈز, جابز وینش, ریسٹورنٹ ڈائی. انجن کہا جاتا ہے یورپ کا, اور جرمنی شدید کرائسس, بی ایم ڈبلیو, مرسڈیز, وہ سارے برانڈز, آٹو موبائل انڈسٹری, اس کا کرائسس ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور اب یہ ذرا حالت دیکھیے کہ اس کی اکانومی نہ صرف سلو ہو رہی ہے بلکہ برے طریقے سے ڈیمیج ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ریسٹورنٹس, ہوٹلز, کارٹرز آر سنکنگ ان یونیسن, یعنی وہ لوگ اس طرح سے ہالیڈیز پر نہیں آ رہے ہیں, اس طرح سے خرچ نہیں کر رہے ہیں, اور ایک ایک انڈسٹری جو متاثر ہو رہی ہے, اور فیکٹریز بند ہو رہی ہیں, فرمز جو ہیں وہ جرمنی کو چھوڑ کر جا رہی ہیں. 2,70,000 جابز آلریڈی ایک سال میں جا چکی ہیں, 2,70,000 جابز, فیکٹریز بند ہو رہی ہیں. پرائیویٹ سیکٹرز وہ شرنک کر رہا ہے, اور 1.3 ملین پرائیویٹ سیکٹر کی جو جابز ہیں وہ اریز ہوئی ہیں. جرمنی کی پرابلم انفلیشن نہیں ہے بلکہ ایگزاسشن ہے, ایگزاسٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, پیسہ وہاں پر لگا لگا کر ادھر اسرائیل کو دے رہے ہیں, ادھر یوکرین کو دے رہے ہیں. اور رشیا سے جو آئل ملنا تھا, جو سستی انرجی تھی, پائپ لائن تھی نا جو یوکرین نے اڑا دی, یوکرین اور سی آئی اے نے, جو رشیا سے جرمنی آتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے یہ بڑے بڑے امپائر, بڑے بڑے لیڈرز بھی بڑے بڑے ایسے فیصلے کرتے ہیں جن کو بہت زیادہ کاسٹ کرتے ہیں. تو یہ جنگ یورپ کو بہت زیادہ کاسٹ کر رہی ہے. اور آپ ذرا کینیڈا سے خبر دیکھیے, کینیڈا میں ریکروٹمنٹ کا جو ٹارگٹ تھا وہ پورا ہی نہیں ہوا. 4,700 بندہ لیک کر رہا ہے جو ان کو مزید بھرتی کرنا تھا, اور لوگ بھرتی نہیں ہو رہے. جرمنی میں بھی یہی صورتحال ہے, ریکروٹمنٹ جو ہے وہ لیک میں جا رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ جنگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, وہ جنگ نہیں چاہتے ہیں, الٹا ان کے اوپر ٹیکسز لگ رہے ہیں, ان کو فوج میں بھرتی کیا جا رہا ہے, سوشل پروگرام سے پیسہ نکال کر ادھر ڈالا جا رہا ہے جس میں سے اسرائیل کو جا رہا ہے, یوکرین کو جا رہا ہے. اب وہاں پر شدید سوال, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹائمز آف اسرائیل کی خبر کہ وہ سروائیور ایک تو ہے نہیں ہے, پیسہ پھر بھی جا رہا ہے, پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, پیسہ پھر بھی جا رہا ہے. اور ادھر جرمنی میں یہ صورتحال, یہ جابز وہ ختم ہو رہی ہیں. اور میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جرمنی میں وہ کنسکرپشن لا لانے والے ہیں کہ لازمی فوج میں بھرتی ہونا ہوگا, اس پر ایک بہت بڑا کرائسس کھڑا ہو گیا ہے. اور ینگ جرمن جو ہیں ان کی فیملیز جا جا کر لائر سے یہ ایڈوائزری لے رہے ہیں کہ ہم کیسے فوج میں بھرتی ہونے سے بچ سکتے ہیں. تو ایک اننیسیسری وار ہے نا, رشیا سے آپ کبھی جیت نہیں سکتے ہیں. برطانیہ کے آرمی چیف نے کہا کہ یوکرین کبھی جیت نہیں سکتا, پھر اس کو لڑوانے کا مقصد کیا ہے اور اس کو ڈسٹرائے کروانے کا مقصد کیا ہے. تو بہرحال اب جیسے ہنگری کے پرائم منسٹر کی میں آخری سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, انہوں نے کہا کہ برسلز ہیز چوزن دی وار. تو یہ سٹیٹمنٹ وہ اس لیے جاری کر رہے ہیں کہ ابھی وہ لمحہ تھا کہ جب یہ فیصلہ ہونا تھا, جیسے پوٹن ٹرمپ کی ملاقات ہونے جا رہی تھی کہ یہ سیز فائر کی طرف معاملہ شاید چلا جائے. تو یہاں پر جو بالکل ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں یہ نیٹو گیا ہے کہ انہوں نے سینکشن لگا دی ہیں, لانگ رینج میزائل. تو انہوں نے کہا ہے کہ برسل یعنی یورپی یونین کا جو ہیڈ کوارٹر ہے, یعنی یورپی یونین, اس نے جنگ کو چوز کیا ہے. وہ انہوں نے ایک کوalition آف ولنگ بنائی ہے ٹو سینڈ ادرس ٹو دیئر ڈیتھس. بھائی وہاں پر فوجی جائیں گے, وہ مارے جائیں گے. مور ویپنز, مور منی ٹو یوکرین. تو کافی زیادہ انہوں نے جب تنقید کی ہے کہ یہ ڈیزاسٹرس فیصلہ ہے ہنگری کے پرائم منسٹر. اور اٹلی نے آج مزید ایڈ ایمونیشن اور ایئر ڈیفنس جب وہ پاس کیا ہے. اور تو یہ اس وقت کی یعنی کہ صورتحال ہے, اچھی صورتحال نہیں ہے. وینزویلا, یوکرین, یہ یوکرین کا مسئلہ کیسے حل ہوگا, یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. اور یورپ جو ہے وہ ان مزید اقدامات سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ جو پرنسپل پوزیشن ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر دیکھیے نیٹو ختم ہو جائے گا کیونکہ نیٹو نے یہ غیر نیسیسری جنگ چھیڑی, تو نیٹو بھی کولیپس ہو جائے گا. اور پھر وہ ڈیپ سٹیٹ جو جنگوں سے پیسہ کماتی ہے, تو یہ بہت, یہ یورپینز آپ دیکھیں اس کے حق میں نہیں ہے.
لیکن وہ گورنمنٹس، وہ ڈیپ سٹیٹ اور پورا ایک جو نیکسس ہے وہ یہ جنگ کو آگے بڑھا رہا ہے، جو ہیومینٹی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ اپنے لیے نیوکلیر بنکرز بنوا کر بیٹھ گئے ہیں، دنیا کو نیوکلیر وار کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔